یمیل کے ساتھ اپنی کال بند کرنے کے بعد زینی نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کو سکون آرام محسوس ہوا۔ جس لمحے رائنا اندر آئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، زینی نے گرم جوشی کے ساتھ اسے گلے لگا لیا۔ اس کی آواز شکر گزاری سے بھری ہوئی تھی۔ آنے کے لیے شکریہ۔ رائنا نے اپنا سر پیچھے جھکایا، ایک شوخ مسکراہٹ کے ساتھ ایک ابرو اٹھایا۔ یہ سب جوش و خروش کیا ہے زینی، ہم ابھی کل ہی ملے تھے، آپ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہے جیسے ہم سالوں سے نہیں ملے؟ زینی نے شرمندگی میں ہنسا، اپنے کان کے پیچھے ایک آوارہ لٹ کو کیا۔ دراصل میں صبح سے پریشان تھی اور میں کل رات میں مشکل سوئی تھی۔ میں آپ کو دیکھ کر بس خوش ہوں، آپ کی موجودگی مجھے مصروف رکھے گی، اس نے کہا اور رائنا نے ایک ابرو اٹھایا۔ رائنا کی شوق مسکراہٹ بندی میں بدل گئی۔ بالکل، کس چیز میں مصروف رہو گی؟ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ سینڈرا کے بارے میں ہے؟ کیا اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ زینی نے گہری سانس لی، چاروں طرف دیکھا۔ ہاں، اندر آؤ، بیٹھتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم دروازے پر کھڑے ہو کر بات کر سکیں۔ اس نے رائنا کو پرسکون رکھا اور کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ گئے، رائنا نے چاروں طرف دیکھا، ہلکا سا تیوی چڑھا دی۔ گھر میں اتنی خاموشی ہے، سب کہاں ہے؟ کیا یہ میل ازلینا کے ساتھ باہر ہے؟ زینی نے سر ہلایا، سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ازلینا اوپر اپنی ڈرائنگ میں مصروف ہے، مایا تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی ہے۔ رائنا نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا، کوکیز کا ایک پیکٹ نکالا اور زینی کو دے دیا۔ یہ ازلینا کے لیے ہے۔ زینی مسکرائی، سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ اسے ان میٹھی چیزوں سے بہت زیادہ بگاڑتی ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ جب سے وہ آپ سے ملی ہے تب سے اس نے اپنی پوری زندگی میں جتنی چینی کھائی ہے اس سے زیادہ کھانی ہے۔ رائنا ہنسی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ایک ایسی پپی سے آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں جو بیکنگ کرتی ہے؟ اب چھوٹی باتوں کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ زینی، واقعی کیا چل رہا ہے؟ ایک اور مستحکم سانس لیتے ہوئے زینی نے شروع کیا۔ تو کل خریداری کے بعد میں اپنے والدین کو یمیل کے ساتھ گھر میں دیکھنے آئی اور اس نے انہیں اپنے اور والدین کو مدعو کیا تھا۔ رائنا نے آنکھیں تک کرتے ہوئے کہا، جب اس کی نظر زینی کی انگلی پر پڑی، کیا آپ سب کو اتوار کو نہیں ملنا تھا؟ مجھے یہ مت بتانا کہ یمیل نے کل رات شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ نہیں، یقیناً نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے بغیر ایسا نہیں کرے گا، زینی نے کہا اور رائنا نے منظوری میں سر ہلایا۔ رائنا نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بس اس بات کو یقینی بنانا چاہتی تھی کہ آپ پتہ ہے اور وہ بھی چاہتا ہے۔ اگر اس نے شادی کی پیشکش کی ہوتی تو میں انگوٹھی چھین لیتی اور اسے یہ سب میرے سامنے دوبارہ کرنا پڑتا۔ زینی ہنسی، رائنا کے اچھے مزاج کے لیے شکر کیا جسے وہ ہر چیز میں شامل کرتی تھی۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ امیل نے ہمارے دونوں والدین کو مدعو کیا تھا۔ رائنا نے جبائی لینے کا ڈھونگ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں گھمائی۔ کیا تم اصلی بات پر آ سکتی ہو زینی؟ زینی نے لرزتی سانس لی، اس سے پہلے کہ آخرکار اسے بول دیا جائے۔ سینڈرا کی پلاننگ ہے کہ آج رات مائیکل اور مجھے قتل کرنے کی۔ رائنا کا تاثر فوری طور پر بدل گیا، اس کا منہ صدمے میں کھلا رہ گیا۔ کیا سینڈرا؟ آج رات؟ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اس نے پوچھا۔ صدمے نے اسے اپنی جگہ پر چھپا دیا۔ زینی نے سر ہلایا، اس نے منصوبے کی ہر تفصیل، سینڈرا سے لاحق خطرہ، یمیل کی اسے ناکام کرنے کی کوششوں اور کس طرح انہوں نے مائیکل کو اپنے منصوبوں میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ہر ایک تفصیل کو اگل دیا۔ جب بات ختم ہوئی، رائنا بس خاموشی سے بیٹھی رہی، بے یقینی اور غصے میں سر ہلا رہی تھی۔ جب اس نے ہر تفصیل کو حذف کیا، رائنا نے غصے میں کہا، یہ افسوسناک اور پریشان کن دونوں ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ جلبلا رہا تھا۔ مجھے آپ کی سوتیلی ماں کے لیے افسوس ہے۔ وہ خوبصورت عورت سینڈرا جیسی شیطان صرف بیٹی کے مستحق نہیں ہے۔ سینڈرا آپ کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ آپ اس کی بہن ہے، خدا کے واسطے آپ کو ہفتے تک چپنا پڑے گا۔ زینی نے آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ ہاں، بس یمیل کی ماں کی سالگرہ تک۔ مجھے امید ہے کہ آپ اکثر مجھ سے ملنے آئیں گے۔ اس نے ایک چھوٹی امید بھری مسکراہٹ کے ساتھ مزید کہا۔ رائنا نے ہاتھ بڑھایا اور زینی کا ہاتھ مضبوطی سے دبا دیا۔ رائنا نے پختہ لہجے میں کہا، یقیناً میں آؤں گی۔
آپ کو یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کی گروسری کر سکتی ہوں، کام کاج کر سکتی ہوں، آپ کو جو کچھ بھی ضرورت ہو بس ایک لفظ کہنا۔ سیری کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی شکر گزار مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ رے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں پیر تک گھر کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے گھریلو ملازمہ رکھ لوں گی۔ اس سے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی جب انہوں نے صورتحال کے بوجھ کو جذب کیا۔ ایک لمحے کے بعد سیدھی نے ایک نرم تاثر کے ساتھ رائنا کی طرف دیکھا۔ میں پریشانیوں کے بارے میں کافی ہو گیا، آپ کیسی ہیں اور ایتھن کے ساتھ سب کیسا چل رہا ہے؟ رائنا کا چہرہ جھک گیا، اس کا تاثر مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں کل رات سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور میں نے اس معاملے کو درگزر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں نے اس رات کلب میں جس طرح سے رد عمل ظاہر کیا وہ ایک غلطی تھی، لیکن میں اپنی قدر جانتی ہوں۔ زینی، میرا خیال نہیں ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جو اس طرح سے دل میں رنجشیں رکھتا ہو یا مجھے ایک غلطی کے لیے اتنی سختی سے ناپسند کرتا ہو اور میرے ساتھ اتنا سخت سلوک کرتا ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا سوچتی ہوں کہ ہم نے کیسا وقت گزارا یا سوچا کہ ہم آگے سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اتنا معمولی شخص ہے تو وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ مجھے ایک اچھا جینٹل مین چاہیے جو میرے ساتھ احترام اور عزت سے پیش آئے، چاہے وہ کتنا بھی پریشان ہو۔ نیدی نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں سمجھ کا ایک تاثر تھا۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سوچا تھا۔ میں پہلے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کر رہی ہے۔ آپ اس طرح کے سلوک کی مستحق نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کی مستحق ہے جو آپ کی قدر کرے۔ رائنا نے پختہ انداز میں سر ہلایا۔ بالکل، میں نے اس کا نمبر، ہماری چیٹس، یہاں تک کہ اس کے ای میلز بھی ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ میں ختم کر چکی ہوں۔ شاید میں کچھ وقت کے بعد ایک ڈیٹنگ سائٹ پر غور کروں گی، لیکن صرف تب جب میں تیار ہوں۔ میں اس سے زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہتی، رائنا نے کہا، اور زینی مسکرائی جب اس نے ہاتھ بڑھایا۔ رائنا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ڈانپ لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم گرم جوشی تھی۔ تم ایک ناقابل یقین شخص ہو رے، تم صرف بہتری کے مستحق ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اسے ڈھونڈ لو گی۔ رائنا مسکرائی، زینی کا ہاتھ واپس دبا دیا۔ شکریہ زینی، میں واقعی امید کرتی ہوں۔ رائنا کی آنکھوں میں ہنسی کی ایک جھلک روشن ہوئی۔ اب تمام ناخوشگوار باتوں کو چھوڑو، آئے آپ کا دماغ بڑا کرنے کے لیے آپ کو ہنسانے پر توجہ دیتے ہیں۔ مایا ریسیپشن ایریا میں بیٹھی تھی اور امراض نسواں کے ماہر سے ملنے کے لیے اندر لے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پہلے تو ڈاکٹر سے ملنے کی زینی کی تجویز کی مزاحمت کی تھی، لیکن زینی کی نرم اصرار اور فکر مندی نے آخرکار اسے قائل کر لیا تھا۔ جلد ہی ایک نرس نمودار ہوئی اور مایا کو ایک دھالان میں لے گئی۔ نرس نے ایک گرم مسکراہٹ کے ساتھ دفتر کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کاروڈ آپ سے ملیں گے۔ مایا اندر قدم رکھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی جب ڈاکٹر، جو ایک فائل پلٹنے میں مصروف تھا، نے اپنا سر اٹھایا۔ لیام، جس نے دروازے کی آواز پر اپنا سر اٹھایا تھا، مایا کو دیکھ کر جم گیا۔ وہ بھی اتنا ہی حیران لگ رہا تھا جتنا وہ تھی۔ اس نے حیرت میں پلکیں جھپکتے ہوئے پوچھا، مایا؟ مایا کی حیرت جلدی سے ایک مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ لیام، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لیام نے اپنی ابتدائی حیرت کو جھٹکا دیا اور ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دینے میں کامیاب رہا۔ اس نے اپنے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ اس نے نرس کی طرف دیکھا اور اسے جانے کا اشارہ کیا، اور وہ ایک شائستگی سے سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ ایک بار جب وہ اکیلے ہو گئے تو وہ مایا کی طرف واپس مڑا، اب بھی قدرے حیران لگ رہا تھا۔ تو آپ کو میرے دفتر میں کیا لے آیا؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے مایا نے نرمی سے مسکرایا، مجھے حال ہی میں شدید درد ہو رہے ہیں، اور زینی نے اس کے بارے میں ایک نہیں سنی جب تک کہ میں نے چیک اپ کروانے پر رضامندی نہیں دی۔ لیام پیچھے جھکا، اس کے چہرے پر راحت کا ایک اشارہ آیا۔ اس نے ایک نرم ہنسی کے ساتھ کہا، زینی نے اصرار کیا ہے نا؟ ہاں، کیا زینی جانتی ہے کہ آپ لڑس میں ہیں؟ مایا نے پوچھا، اور لیام ہچکچایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور اس نے التجا کرنے والی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں،
वो नहीं जानती। मैं चाहूँगा कि ये ऐसा ही रहे। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ कि आप उसे कुछ नहीं बताएँगी? माया ने तेवरी चढ़ाई। उसका तासुर संजीदा हो गया। उसकी आवाज़ में सच्ची फ़िक्रमंदी का एहसास होता। क्या सब कुछ ठीक है? वो जानती थी कि वो ज़ीनी के कितने करीब था, इसलिए वो नहीं समझ सकती थी कि वो उससे ऐसा राज़ क्यों रख रहा था। उसे अजीब लगा था कि वो पिछली बार उनके साथ लंच किए बगैर ही चला गया था, जैसे कि मंसूबा बनाया गया था, और वो जाने से पहले उसे अलविदा कहने का इंतज़ार भी नहीं किया था। लियाम ने आह भरी और अपने गले के पिछली तरफ को रगड़ा, सोचते हुए लग रहा था। उसने एतराफ़ किया, ये मुश्किल है, लेकिन शायद हम आपका चेकअप ख़त्म करने के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं। क्या आप इसके बाद लंच के लिए फ़ारिग़ हैं? इस तजवीज़ पर माया का चेहरा रोशन हो गया। उसने रज़ामंदी ज़ाहिर की। उसकी मुस्कुराहट में गर्मजोशी का एक इशारा था। हाँ, मैं फ्री हूँ। मेरा यहाँ वाक़ई कोई दोस्त नहीं है, इसलिए ज़ीनी और अज़ीना के अलावा किसी ऐसे शख़्स के साथ कुछ वक़्त गुज़ारना अच्छा होगा जिसे मैं जानती हूँ। लियाम की मुस्कुराहट इस बार ज़्यादा नरम थी। कम अज़ कम आपके पास वो है, मेरे पास यहाँ कोई नहीं है। मैं आपकी कंपनी की कदर करूँगा। लियाम उठा और अपनी मेज़ के चारों तरफ चल कर गया। दस्ताने का एक जोड़ा पहना और एक पर्दे के पीछे मुआयने के बिस्तर की तरफ इशारा किया। माया ने सर हिलाया, अपने आसाब को झटकने की कोशिश करते हुए। जब वो लेटी, आप आइए आपका चेकअप करते हैं। मैं जैसे जैसे चेकअप करूँगा सब कुछ बताऊँगा। दर्द बगैर किसी वजह के नहीं हो सकता। अगरचे वो थोड़ी सी खुद आगाह महसूस कर रही थी, उसने छत पर तवज्जो मरकूज़ की, अपने ख़यालात को पुरसकून रखने की कोशिश की। जब लियाम ने स्कैन शुरू किया, लियाम की हरकत पुरसकून और पेशेवराना थी। चंद खामोश लम्हात के बाद लियाम का चेहरा संजीदा हो गया। उसकी आंखें उसके साथ वाले मॉनिटर पर मरकूज हो गई। उसकी खामोशी ने माया के दिल की धड़कन को तेज कर दिया और उसके दिमाग में परेशानी की एक गिरह बन गई। एक बार जब वो हो गया तो वो अपनी मेज़ के पीछे अपनी सीट पर वापस आ गया और स्कैन के नतीजे को देखा, जबकि माया अपनी सीट पर वापस आ गई। आखिरकार उसने कुछ देर बाद, उसकी आवाज़ मुश्किल सरगोशी से ज़्यादा थी, पूछा, क्या है? आखिरकार लियाम ने एक गहरी सांस ली। जब वो उसकी तरफ मुड़ा, उसकी निगाह नरम और हमदर्दाना थी। उसने आहिस्ता से कहा, माया, आपको ओरीन सिस्ट है। और माया ने महसूस किया कि हुआ हवा उसके फेफड़ों से निकल गई। अल्फाज छोटे से कमरे में गूंजते हुए महसूस हुए। खामोशी को भर दिया। माया के चेहरे से रंग निकल गया। उसके हाथ उसके पेट पर गिर गए। जब उसने उसके कहे हुए अल्फाज को जज़ब किया, उसने दोहराया, ओरिनसिस्ट। एक ओरिनसिस्ट एक सियाल से भरा हुआ तीली है जो ओवरी पर बनता है। परेशान ना हो, ज़्यादातर ओरिनसिस्ट्स कैंसर नहीं होते और खुद ही खुल जाते हैं। उसने कहा, उम्मीद है कि इससे उसे सुकून मिलेगा। उसने उम्मीद से पूछा, तो ये इतना खतरनाक नहीं है? लियाम एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। अभी बताना बहुत जल्दी है। हम सिस्ट के साइज और ग्रोथ की निगरानी के लिए फॉलो अप अल्ट्रासाउंड्स का वक़्त मुकर्रर करेंगे। अगर अलामात बरकरार रहती है या बदतर हो जाती है तो हम इलाज पर बात करेंगे। इस दौरान अपनी अलामात पर नज़र रखें और किसी भी तब्दीली की रिपोर्ट करें। माया के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लफ्ज़ों को दोहराया, इलाज के तरीक़ेकार। उसका बोझ उसके अंदर डूब रहा था। उसने कहा, माया, मैं जानता हूँ कि ये खौफनाक लगता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, आप ठीक हो जाएंगी। मैं इसके हर पहलू में आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ रहूँगा। और उसने एक लरजती सांस ली, खुद को मुतमईन करने की कोशिश की। उसने एक जबरी मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया लियाम, मैंने बस इसकी तवक्को नहीं की थी। बराए मेहरबानी टीवी को इस बारे में मत बताना। लियाम ने तेवरी चढ़ाई, हैरान हुआ, आप जीनी से ये क्यों छुपाना चाहेंगी? उसकी जिंदगी में पहले ही काफी मसाइल है। जीनी बहुत कुछ झेल रही है। मैं उसकी परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। उसने उसे गौर से देखा, उसकी आंखों में परेशानी देखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सर हिला दिया। उसे एक गर्म मुस्कुराहट थी। मैं समझ सकता हूँ, मैं इसे हमारे दरमियान रखूंगा।
آپ کو یہ بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اسے نہیں بتائیں گی کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ ضرور، اس نے کہا، تو میرا خیال ہے کہ اب ہم لنچ نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اور اس کے چہرے پر پریشانی کے بادل کے دربار میں ہلکی سی مسکراہٹ پھوٹ پڑی۔ ہاں، شاید کسی اور وقت۔ شکریہ لیاب۔ وہ کھڑی ہوئی، جانے کے لیے تیار۔ وہ دماغی طور پر تناؤ کا شکار ہوئی تھی۔ جب وہ جانے کے لیے مڑی تو لیاب کی آواز نے اسے روک دیا۔ مایا، میرے رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو یا آپ گھومنا چاہیں تو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ اس نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی شکر گزاری کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، ضرور، میں یہ پسند کروں گی۔ جب اس نے اسے کارڈ لیا، جمیل پیچھے پارکنگ میں پہنچا اور اپنی کار پارک کی۔ اس کے ارد گرد کی ہوا توقع سے بھری ہوئی تھی۔ جب اس کی نگاہ گاڑیوں کی خالی قطاروں پر گم گئی، اس نے ایک مستحکم سانس لی اور کسی بھی حرکت کو پکڑنے کے لیے اپنے پیچھے کا آئینہ ایڈجسٹ کیا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند منٹوں کے اندر اس کی کار کی کھڑکی پر ایک تیز کھٹکا ہوا۔ جمیل نے مسافر کا دروازہ کھولا اور قاتل 30 سال کی عمر کا ایک نوجوان تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف دیکھتا رہا۔ جمیل نے قاتل کا سرد اور سخت چہرہ دیکھنے کے لیے اوپر دیکھا۔ وہ واضح طور پر سینڈرا کو دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، نہ کہ اسے۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما اور دھمکی آمیز رکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جمیل نے جلدی سے خود کا کار لاک کو ایکٹیو کر دیا۔ قاتل کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اس کا ہاتھ اس کی جیکٹ کی جیب کی طرف بڑھا، جہاں جمیل نے اندازہ لگایا کہ ایک بندوق چھپی ہوئی تھی۔ جمیل نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا، آرام سے، تم ابھی کہیں نہیں جا رہے ہو۔ قاتل نے مسکرایا۔ اس کی انگلیاں بندوق کی پکڑ کے بہت قریب پہنچ گئیں۔ اس نے سرگوشی کی، بہت بڑی غلطی، دوست۔ اس کی انگلیاں آخرکار ہتھیار کے گرد بند ہو گئیں۔ جمیل نے ایک رضامند آہ بھری اور تالا کو دوبارہ کلک کیا۔ اسے جانے دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے سادگی سے کہا، دیکھتے ہوئے کہ قاتل نے دروازہ کھولا۔ قاتل باہر نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا پاتا، دو جاسوس پارک کی گئی کاروں کے پیچھے سے ظاہر ہوئے۔ بندوقیں کھینچ کر وہ تیزی سے اندر آئے، اسے آسانی سے پکڑ لیا۔ جاسوسوں نے اسے واپس جمیل کی کار میں جانے کا حکم دیا تو قاتل کے ابتدائی اعتماد کی جگہ صدمے نے لے لی۔ اس کی آنکھیں چاروں طرف دوڑیں اور وہ سیٹ پر ڈیر ہو گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ تعداد میں کم ہے اور اسے پھنسا دیا گیا ہے۔ دونوں جاسوس کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور جمیل نے خود بخود دروازے کو دوبارہ بند کر دیا۔ جمیل بڑبڑایا، بہت بڑی غلطی، دوست، میں یہ جاسوسوں کے بغیر کرنے والا تھا۔ جب اس نے اپنا فون نکالا اور اس ریکارڈنگ پر پلے کا بٹن دبایا جسے اس نے سینڈرا کے ساتھ اپنی گفتگو سے محفوظ کیا تھا، اس کی آواز کار میں گونجتی رہی۔ وہ تکلفی سے اس قتل کا خاکہ پیش کر رہی تھی جو وہ جینی اور مائیکل پر چاہتی تھی۔ قاتل کی آنکھیں تھوڑی سی چوڑی ہو گئیں جب اسے حقیقت کا احساس ہوا۔ جمیل نے اپنی آواز کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم جیل جا رہی ہو، لیکن مجھے کچھ جوابات چاہیے۔ اس کے بارے میں اور کون جانتا ہے؟ کیا تم نے کام کو انجام دینے کے لیے کسی اور کے ساتھ انتظام کیا ہے؟ قاتل کا منہ غصے میں بھل گیا، لیکن اس کی آواز بھی دھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، اور تم مجھے ویسے بھی گرفتار کر رہے ہو تو مجھے کیوں بات کرنی چاہیے؟ جمیل کی آنکھیں خاموشی دھمکی سے چمکی۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، تمہیں بات کرنی چاہیے کیونکہ تم مجھے نہیں جانتے۔ قریب جھکتی ہوئی، تم نہیں جانتی کہ میں کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ قاتل کا چہرہ ڈگمگایا گیا، لیکن اس نے اپنا منہ بند رکھا۔ جمیل نے جاری رکھا، اس کا لہجہ برف کی طرح تیز تھا، اگر زینی کے سر پر ایک بھی بار کو نقصان پہنچا تو میں یقینی بناؤں گا کہ تمہاری ماں کو پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے ہو، اور تمہاری بیٹی، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قاتل کا اطمینان بکھر گیا، اس کے جسم میں تناؤ آ گیا جب اس نے خوف میں جمیل کی طرف دیکھا۔ جمیل نے اپنی نگاہ کو تھامے رکھا، اس کی آنکھوں میں ایک مہلک سکون تھا۔ جمیل نے جاری رکھا، میں تمہارے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہوں جتنا تم تصور کر سکتے ہو۔ کیا تم نے سوچا کہ میں اپنا ہوم ورک کیے بغیر تم جیسے کسی کے پاس آؤں گا؟ میں یہاں ہونے کے لیے بہت سے تاروں کو کھینچا ہے، اس لیے تمہیں اس کے قابل بنانا چاہیے۔ میرے سوال کا جواب دو،
کیا تم نے زینی کے پیچھے جانے کے لیے کسی اور کا انتظام کیا ہے؟ ایک لمحہ گزرا اس سے پہلے کہ قاتل نے نکلا۔ اس کی آواز بمشکل ایک سرگوش تھی۔ میرے پاس ایک عاملہ ہے۔ ہم اسے ایک ساتھ کرنے والے تھے۔ جمیل نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، اب تم انہیں منسوخ کرنے جا رہے ہو اور تم جاسوسوں کو ان کو ٹھکانے کا بتانے جا رہے ہو تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے۔ قاتل کا چہرہ ضد میں بھڑکا گیا۔ میں اپنے ہی آدمیوں کے بارے میں چغلی نہیں کر سکتا۔ جمیل کی نگاہ تاریک ہو گئی۔ تم اپنی ماں اور بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس کے الفاظ دھیمے تھے اور ان میں رحم کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ قاتل ہچکچایا، واضح طور پر دو حصوں میں بٹا ہوا۔ جمیل پیچھے جھکا، اسے چند لمحوں کے لیے خاموشی میں سوچنے دیا۔ جمیل نے کہا، یہ میری پیشکش ہے، تعاون کرو، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ جب تم بند ہو تو تمہاری بیٹی کے طبی بلوں کو پورا کیا جائے۔ اس کی تمام ضروریات بشمول تمہاری ماں کی ضروریات پوری کی جائے گی، سب کچھ، لیکن صرف تب جب تم ہماری مدد کرنے پر راضی ہوگی۔ اس پر قاتل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا عزم ٹوٹ گیا۔ جب اس نے آخرکار بات کی تو اس کی آواز رضامند تھی۔ ٹھیک ہے، میں کروں گا۔ جمیل نے جاسوسوں کو سر ہلایا، جنہوں نے تیزی سے منصوبے کو ہم آہنگ کرنا شروع کر دیا۔ قاتل کھچکھچاتے ہوئے رہنمائی کر رہا تھا۔ انہیں ختم ہونے میں تھوڑا وقت لگا، اور جب وہ سب کچھ منصوبہ بنا چکے تو جمیل شام کو گھر واپس آیا۔ زینی نے دروازے پر اس کا استقبال کیا۔ اس کا تاثر پریشانی اور راحت کا آمیزہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ آخرکار واپس آ گئے۔ آپ نے بہت وقت دیا۔ ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے دیا۔ ہاں، اب کے لیے یہ ختم ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ جب وہ گھر میں مزید آگے بڑھے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے لمس کی گرم جوشی نے اسے تناؤ بھرے دن کے بعد آرام دیا۔ جمیل نے پوچھا، کیا رائنا چلی گئی ہے؟ جب وہ بیٹا تو اس نے رہنے کے کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ زینی نے کہا، ہاں، وہ ری یونین کے لیے تیار ہونے کے لیے تھوڑی دیر پہلے چلی گئی ہے۔ میں نے سیمانتا کو بھی سارا کے پاس ایلا کے ساتھ سلیپ اوور کے لیے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم دونوں باہر ہوں گے اور مایا کو ابھی بھی کچھ آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جمیل نے سر ہلایا۔ جمیل نے فکر مندی سے پوچھا، کیا مایا اسپتال سے واپس آ گئی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ زینی نے وضاحت کی، جب وہ اس کے لیے پانی یا ایک گلاس لینے گئی۔ ہم پہلی بات نہیں کر سکے کیونکہ رائنا یہاں تھی۔ رائنا کے جانے کے بعد میں اس کو دیکھنے کے لیے کرنے اندر گئی، لیکن وہ نیند اونگ رہی تھی۔ وہ واپس آئی اور ایک لمبا گھونٹ لینے کے بعد جمیل نے آہ بھری۔ جب تناؤ اس کے کندھوں سے کم ہوا، اس نے پوچھا، تو کیسا رہا؟ اور اس نے اس کے چہرے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی پریشانی کا عنصر تھا۔ ملاقات اچھی رہی۔ اب ہمیں بس آپ کو اور مائیکل کو آخر اس جگہ پر لانا ہوگا۔ ملاقات اچھی رہی۔ اب ہمیں بس آپ کو اور مائیکل کو آخر اس جگہ پر لانا ہوگا۔ کوئی وہاں میک اپ کو سنبھالنے کے لیے ہوگا اور یقینی بنائے گا کہ یہ یقین دلانے والا لگے۔ اگر آپ کا میری ماں کی سالگرہ کی تقریب میں اسے گرفتار کرنے کا خیال نہ ہوتا تو میں نے اسے آج رات گرفتار کروا دیا ہوتا، لیکن ہم اسے ایک نمائش دیں گے، اسے یقین کرنے دیں گے کہ اس نے جیت لیا ہے۔ اس نے اسے ایک چھوٹی شکر گزار مسکراہٹ دی۔ اس کی آنکھیں عزم سے چمکی۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی فتح کے لمحے سے لطف اندوز ہو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ واقعی خوش ہوگی، یا وہ یقین کرے گی کہ میں تصویر سے باہر ہوں۔ شاید اسے افسوس ہوگا۔ جمیل نے سر ہلایا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اسے ہوگا، لیکن ہم جلد ہی پتہ لگائیں گے۔ مجھے ری یونین کے لیے اسے لینے کے لیے تیار ہونے سے پہلے کچھ آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں سرخ رنگ کا ایک چونا پہنوں تاکہ ہم ایک جوڑے کی طرح لگیں، جمیل نے کہا، اور زینی ہنسی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے سرخ رنگ کا ایک چونا پہنوں؟ اور جمیل مسکرایا۔ واقعی، کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ اس نے پوچھا اور اس نے سر ہلایا۔ اس نے کہا، ضرور، میرے چمکتے ہوئے کوچ میں نائٹ کے لیے کچھ بھی۔ اور جمیل نے اس کی طرف مسکرایا جب اس نے اپنا گلاس نیچے رکھا اور اسے قریب کھینچا تاکہ وہ اس کی گود میں بیٹھ جائے۔ اس نے اس کے ننگے بازوؤں کو چھوتے ہوئے کہا، میں اس کے زخم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ زینی، میں تمہاری حفاظت کی فکر کیے بغیر تمہارے اور سیمناتا کے ساتھ ڈیٹس پر جانا چاہتا ہوں۔
اس نے آہستہ سے کہا، میں بھی یہ چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک حقیقی اور عام رشتہ چاہتی ہوں۔ اور یمین نے اسے چوما، مجھے تم سے پیار ہے۔ زینی نے اس کی نگاہ کو تاکتے ہوئے کہا، مجھے بھی تم سے پیار ہے۔ جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سوچا کہ کیا اسے اب بتانا چاہیے یا نہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ پریشان تھی کیونکہ اسے ابھی تک اس کا ماہواری نہیں آئی تھی۔ وہ یہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس نے دوبارہ اتنی لاپرواہی سے اٹھا لیا تھا، لیکن اس نے اس کے بارے میں سوچا تھا اور محسوس کیا تھا کہ اس نے ریزورٹ میں جنسی تعلقات کے بعد کوئی بھی صبح کے بعد کی گولی لینا یاد نہیں رکھا تھا، کیونکہ تمام ڈرامے کی وجہ سے جو اس کے بعد ہوئے۔ مائیکل اپنے اپارٹمنٹ میں سر جھکائے بیٹھا رہا، اس کا ذہن صبح کے تصادم کے خیالات سے دوڑ رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی ایک گھسے ہوئے دھاگے پر لٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بمشکل جڑی ہوئی تھی، ہر سیکنڈ کے ساتھ مزید پھسل رہی تھی۔ وہ اٹھا، رہنے کے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ تقریباً جیل کی کوٹریوں کو قریب آتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا، قید خانے کے دروازوں کی لوہے کی کرکراہٹ کا تصور کر رہا تھا جو اسے ہمیشہ کے لیے اندر بند کر دے گی۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ اس نے اس سب کی منصوبہ بندی کی تھی، ہر تفصیل، لیکن کسی نہ کسی طرح یمیل کو پتہ چل گیا تھا۔ اور اسی لیے وہ سب اس کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں لگ رہے تھے، جیسے وہ خاندان کا حصہ ہو۔ جس طرح سے یمیل نے اسے پہلے دیکھا تھا وہاں کچھ ذاتی نوعیت کا تھا۔ یمیل اس میں اتنا زیادہ کیوں دلچسپی لے رہا تھا؟ اس کے فون کی اچانک گھنٹی نے اسے اس کے خیالات سے باہر نکال دیا۔ اسکرین پر دیکھتے ہوئے مائیکل نے تیوری چڑھائی۔ جب اس نے سینڈرا کا نام چمکتے ہوئے دیکھا، اس کا غصہ اندر ابل رہا تھا۔ وہ تقریباً اسے مسکراتے ہوئے سوچ سکتا تھا، اس حقیقت سے پوری طرح سے بے خبر کہ وہ اس سے چھٹکارا پانے کا اس کا منصوبہ جانتا تھا۔ وہ اتنی عام، اتنی پرسکون کیسے لگ سکتی تھی جب وہ اس کی موت کا منصوبہ بنا رہی تھی؟ اس نے فون کو مضبوطی سے جکڑا۔ کاش وہ اس پر چیخ سکتا، اس کا سامنا کر سکتا، اسے تکلیف دے سکتا، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی کال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور دو پولیس والے اس کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اگر وہ ذرا سی بھی غلط حرکت کرتا تو اندر آنے کے لیے تیار تھے۔ گہری سانس لے کر اس نے جواب دینے کے لیے سویپ کیا۔ اس کا لہجہ جتنا ہو سکتا تھا مستحکم رکھنے کی کوشش کی۔ ہیلو سینڈرا۔ سینڈرا کی آواز چمکتی، ہلکی اور خوشگوار تھی، جیسے کچھ نہیں بدلا ہو۔ ارے مائیکل، آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت ڈسٹرب نہیں کیا، اس نے جواب دیا، اپنی جبڑے میں تناؤ کے باوجود ایک عام لہجے پر مجبور کرتے ہوئے۔ بالکل نہیں، اس نے شیریں آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے، مجھے دراصل ایک مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ مائیکل نے اپنا مکہ بیچا، خاموشی سے اس کی ہمت کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ وہ غالباً اسے باہر بھیجنے کے لیے کال کر رہی تھی، جیسا کہ اس نے قاتل سے وعدہ کیا تھا۔ سینڈرا نے مٹاس سے وضاحت کی، اوہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بس ایک ڈلیوری میں تھوڑی سی مدد۔ میں نے آن لائن کچھ چیزیں آرڈر کی ہے۔ جو شخص اسے سنبھال رہا تھا وہ گھر کی ڈلیور کی بجائے ایک خاص مقام پر ملنے کے بارے میں کافی بزدل تھا۔ کیا میرے لیے اسے اٹھانے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ میں یہ خود کرتے، لیکن مجھے اس کلاس میں جانا ہے۔ مائیکل نے اپنے الفاظ میں شک کے ساتھ پوچھا، حالانکہ اس نے اپنے لہجے کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل، کیا خریدا ہے جسے اس طرح کی رازدارانہ اور خفیہ جگہ پر بلانے کی ضرورت ہے؟ اس نے ہلکے سے ککھلاتے ہوئے کہا۔ اوہ مائک، یہ کوئی اتنی سنجیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کی پوتی کی سالگرہ کے لیے کچھ ضروری چیزیں، بس چند چیزیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پارٹی بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جائے۔ میں کل آپ سے ملنے آؤں گی تاکہ اسے اٹھا سکوں اور آپ کے ساتھ دن گزاروں۔ میں آپ کو یاد کر رہی ہوں، سینڈرا نے پوٹ کے ساتھ کہا۔ جس طرح سے اس نے وضاحت کے ذریعے ہوا دی، اس سے مائیکل کی جلد کو خراش پڑی۔ وہ بغیر کسی شک کے جانتا تھا کہ اگر اس نے اس سے پہلے اس کا منصوبہ نہیں سنا ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے اس کے جال میں پھنس جاتا۔ وہ کبھی بھی اس طرح کی بے ضرر لگنے والی درخواست پر شک نہیں کرتا۔ سینڈرا نے پوچھا، اور اعتماد کی کہ وہ مدد کرے گا، کیونکہ مائیکل ہمیشہ وہی کرتا تھا جو وہ چاہتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو، خاص طور پر اگر جنسی انعام کا وعدہ ہوتا۔ کیا آپ میری مدد کر سکیں گے یا مجھے دوسرے انتظامات کرنے چاہیے؟ مائیکل نے ایک رضامندانہ
کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے تفصیلات بھیجیں اور میں اسے اٹھا لوں گا۔ سینڈرا کی آواز فتح کے ساتھ تقریباً گاتی ہوئی آئی، شکریہ، مجھے معلوم تھا کہ میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کال ختم کرنے کے لیے سانس لیتے ہوئے سنا، لیکن اس نے اسے روک دیا۔ اس کی آواز نرم، تقریباً ہچکچاتی تھی۔ سینڈی، کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ایک مختصر خاموشی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ایک ہلکی سی ہنسی میں ٹوٹ گئی۔ یقیناً، ہمیشہ رہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ مائک، بے وقوف مت بنو، تم ایسی بات کیوں پوچھو گے؟ تم جانتے ہو کہ تم میرے لیے پوری دنیا ہو۔ اس کا دل اس کے جواب، جبری گرم جوشی، نقلی پیار پر ٹوٹ گیا محسوس ہوا۔ وہ بالکل اس عورت کی طرح لگ رہی تھی جس سے اس نے کبھی اپنے وجود کے ہر ریشے کے ساتھ محبت کی تھی، اور پھر بھی اب وہ اسے دیکھتا تھا کہ وہ کیا تھی، ہیر پیر کرنے والی، سنگ دل اور مہلک۔ کوئی وجہ نہیں، میں بس سوچ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، اچھا مجھے جانا ہے، یمیل کو جلد ہی یہاں ہونا چاہیے اور مجھے تیار ہونا ختم کرنا ہے۔ دوبارہ شکریہ، مائک، تم نے زندگی بچا لی، میں تمہیں جگہ اور سامان بیچ دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتا، اس نے کال بند کر دی اور لائن مر گئی۔ مائیکل نے اپنا ہاتھ گرنے دیا، خون اس کی گرفت سے پھسل کر اس کے ساتھ والے صوفہ پر گر گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے دیوار کو گھورتا رہا، نقصان اور خلا کا ایک زبردست احساس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چبوئے اور اس نے انہیں روکنے کی زحمت نہیں کی جب وہ اس کے گالوں سے نیچے اتر گئے۔ وہ ایک بیوقوف کی طرح محسوس کر رہا تھا، اس ایک شخص کے ذریعے استعمال اور رد کر دیا گیا تھا جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی اور بھروسہ کیا تھا۔ جو کچھ بھی اس نے کیا تھا، ہر جھوٹ، ہر جرم اس کے لیے تھا، اور اب وہ اسے ایک چھیتر کی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ کر ایک طرف پھینکنے کے لیے تیار تھی۔ کیا اس نے کبھی اس سے محبت کی تھی؟ کیا اس نے کبھی واقعی اس کی پرواہ کی تھی؟ یا کیا وہ صرف ایک مقصد کا ذریعہ تھا؟ کیا وہ سینڈرا کے لیے تھا جو زینی اس کے لیے تھی؟ اسے اب تک یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ اس نے کتنی گڑبڑ کی ہے۔ خاندان میں ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے کام کے بارے میں پتہ چلنے کا خیال ہے۔ اسے مزید گنہگار محسوس کروا رہا تھا۔ ایک سخت خیال اس کے ذہن میں داخل ہوا، تاریک اور غیر متزلزل۔ کیا ہوگا اگر وہ منصوبوں یمیل کے لیے پہ عمل نہ کرے؟ کیا ہوگا اگر وہ خود تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے اور دھوکہ دہی کے اس چکر کو ختم کر دے؟ وہ تصور کر سکتا تھا سینڈرا کا سامنا کرنا، اس کی جان لینا، جیسا کہ اس نے مائیکل کی لینے کی منصوبہ بنایا تھا۔ اسے اس دھوکہ دہی کے جال کی قیمت ادا کرنا تھا جس میں اسے پھنسایا تھا۔ وہ اسے قتل کر کے پھر خود کو مار سکتا تھا اور جیل کے فیصلے سے بچ سکتا تھا۔ یہ اس فریب اور مکاری کو ختم کرنے اور خود کو اس درد سے نجات دلانے کا واحد طریقہ ہوگا۔ اسے یمیل کی تنبیہ یاد آئی، لیکن خود کو یقین دلایا کہ اگر وہ خود کو اور سینڈرا کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یمیل اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ سب کی بہترین مفاد میں ہوگا، کیونکہ جیل سینڈرا جیسی شیطان اور بدکردار شخص کے لیے بہت اچھی جگہ تھی۔ گہری سانس لے کر مائیکل نے ایک منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر وہ اپنا منصوبہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگا۔ وہ سینڈرا کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ جہنم کے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔